بلاول بھٹو صاحب نے جب یہ مارچ نکالی تو ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا. کل ہماری ایک بہن جو صحافی ہیں چینل 5 کی صدف نعیم وہ ان کے کنٹینر کے نیچے آ گئی. کیا اسی طرح مواد ہوتی رہیں گی کہ صرف ملک کا نقصان، معاشیت کا نقصان، اسٹوڈنٹس کا، مریضوں کا نقصان، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اور ہمیں تو بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ یہ لانگ مارچ ضرور کامیاب ہو. عمران خان صاحب لانگ مارچ نکال رہے ہیں جس کو حقیقی آزادی کا نام دیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی مارچز نکالے گئے ہیں، ان کے رزلٹس تو کچھ ہو رہا ہے. یہ صرف ملک کا نقصان، معاشیت کا نقصان، اسٹوڈنٹس کا، مریضوں کا نقصان، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ اس لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جو پہلی لانگ مارچز ہوئی ہیں وہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل وجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کاز نہیں تھا. ان کے پاس سوائے یہ کہ ایک خود نمائی تھی کہ ہم سڑک پہ نکل آئے. آپ نے دیکھا کوئی کراؤڈ بھی نہیں تھا. اور وہ جو کام پہ ٹانگ رہی والا لانگ مارچ تھا وہ تو ساری دنیا نے دیکھا. ایسے ہی یہ والا جو لانگ مارچ ہے، یہ جو حالات اس وقت، معیشت تو ہے ہی نہیں، معیشت تو آپ کی ساری تباہ ہو چکی ہے. آپ کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے اب کوئی بھی، حتیٰ کہ میں دیہات کا میرا حلقہ ہے، میرا زیادہ تر تعلق دیہات والوں سے رہتا ہے، میں خود بھی دیہات میں ہی ہوتا ہوں، وہاں بھی کوئی غریب آدمی بل دینے سے قاصر ہے. پیٹرول آپ دیکھ لیں کدھر چلا گیا. تو مہنگائی اتنی ہے. جو خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں اور نہ یہ قوم غلام ہے، اور پھر جس طرح اس قوم نے خان صاحب کے اس بیانیے کو مانا، تو یہ مارچ جو ہے آج 4 دن 5 دن 7 دن، یہ تھوڑی سی مشکل تو ہوگی روڈ کے اوپر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والی نسلیں جو انشاءاللہ اس آزادی مارچ کے بعد وہ ساری کی ساری ہماری اس پاکستان کے حوالے سے سیکیور ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو مقاصد ہیں عمران خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ پورے ہو جائیں گے اس لانگ مارچ سے؟ انشاءاللہ جی. آپ دیکھ لیں عوام سڑک پہ ہے، عوام اس سے بہت زیادہ. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جب لانگ مارچ لے آئیں گے تو پبلک ساتھ نہیں ہوگی، آپ نے تمام میڈیا پہ پابندی لگا دی. اس کے باوجود آج کل یہ بے وقوفی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو منع کر دیں یا میڈیا پہ پابندی لگا دیں کہ وہ لانگ مارچ کو کور نہ کرے. سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے. تو بڑی دنیا ہے اور ہمیں تو بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ یہ لانگ مارچ ضرور کامیاب ہو. بالکل ٹھیک. اکثر ہمارے ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آٹا مہنگا اور جان سستی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جب یہ مارچ نکالی تو ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا. کل ہماری ایک بہن جو صحافی ہیں چینل 5 کی صدف نعیم وہ ان کے کنٹینر کے نیچے آ گئی. کیا اسی طرح مواد ہوتی رہیں گی سیاستدانوں کے اس طرح کے لانگ مارچ میں؟ دیکھیں، آپ نہایت افسوسناک واقعہ ہوا. ہماری بھی وہ بہن تھیں اور پنجاب، ہم تو اکثر پنجاب اسمبلی کے اجلاسوں کو بڑے اچھے طریقے سے کور کرتی تھی اور پنجاب اسمبلی کے ہر اجلاس میں وہ وہاں موجود ہوتی تھی. آپ نے بلاول بھٹو کی مارچ کا ذکر کیا. ایک حادثہ ہوا، کسی نے تعزیت تک نہیں کی تھی. غالباً یہاں یہ ہوا. یہ ایک حادثہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خاصہ کسی نے جان بوجھ کر ایسا کام کیا. ایک حادثہ تو آپ کا روڈ پہ چلتے ہوئے کہیں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی. لیکن آپ اس کی ذمہ داری کا یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب خود ان کے گھر گئے تعزیت کے لیے. ہماری پارٹی کی تمام سینئر قیادت ان کے گھر گئی تعزیت کے لیے. اور پھر جو پنجاب حکومت نے خان صاحب کے کہنے پر جو رقم کا ان کو کہا، یہ رقم کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو اپنا سمجھا. اس دکھ میں آپ ان کے پاس کے شریک ہوئے تاکہ ان کے گھر والے ہیں ان کی کفالت کا انتظام ہو سکے. تو یہ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہم نے لی اور آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے لانگ مارچ وہیں ختم بھی کر دی تھی. اب آپ کے حلقے کے متعلق آ جائیں تو کافی 2-3 دن سے یہ خبر چل رہی ہے کہ سواوا میں چودھری فواد صاحب کے ساتھ آپ کے کوئی بینرز کے معاملات پہ جھگڑا چل رہا ہے. عوام میں یہ ایک بات ہے، وہ آپ کے اتار رہے ہیں، آپ ان کے اتار رہے ہیں. ایسا نہیں. دیکھیں، مجھے نہیں لگتا یہ کس نے اس کو میڈیا میں اتنی ہائپ دے دی. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور میری عادت نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں بھی کوشش کرتا ہوں، حلقے والے مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں غلط بیانی سے کام نہیں لیتا. اور کچھ نادان دوست تھے وہاں کہ ہم نے بہت پہلے سے، میں نے اور جو زاہد صاحب نے، ہم نے یہ بورڈ جو ہیں یہ سارے کے سارے بک کرا لیے تھے اور ہم نے اپنے بینر لگائے. کسی نادان دوست نے وہ ہمارا بینر اتارا اور ہمارا اتار کے خبر یہ چلا دی ہم کہ وفاقی وزیر کے بینر اتر گئے. اگر صرف اتنا ہوتا کہ میرا بینر لگا ہوا تھا، پوچھ بھی لیتا نا، کوئی لگا رہا تھا کہ جناب یہ آپ کا بینر پہلے لگا ہوا ہے، ہم نے یہاں لگانا تھا یا ہم یہاں لگا لیں. تو یہ، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو یہ
میڈیا کو اتنی ہائپ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہ تو بینر ہمارے پھاڑے گئے نہ ان کے پھاڑے گئے. میرا ایک بینر اترا وہ واپس لگ گیا. یہ تو اتنا سخت تھا, لیکن میڈیا میں ایسے ہو گئے جیسے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ یہاں کوئی سیاسی جنگ شروع ہو گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوائڈ کرتے ہیں نا میڈیا کو, بہت کام آپ دیکھنے میں ملتے ہیں. اور کچھ آپ کے حلقے میں لوگوں کی شکایت ہے کہ آپ دینا میں زیادہ دیر رکتے ہیں, سواوا میں کم ہوتے ہیں. تو کیا کوئی دینے والے زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ نہیں دیکھیں, اللہ کی مہربانی ہے, آپ اگر میرے حلقے کی حیت دیکھیں نا تو وہ چکوال سے شروع ہو کے گجر خان, جیلم کا بارڈر اور منگلا کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو نظر آتا ہے. ایسے ہی میں 2 دن سواوا بیٹھتا ہوں, سواوا ہم نے ڈیرا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 2 دن میں ڈومیلی رکتا ہوں. اور کیونکہ جب اگر میں نے سواوا جانا ہے یا ڈومیلی جانا ہے تو گزر کے تو میں نے دینے سے ہی جانا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں واپسی پہ دینے بھی ضرور رکتا ہوں تاکہ دینے والوں کے مسائل میں وہاں سن لوں. سواوا والے کے پاس میں چلا جاتا ہوں. صبح اللہ کا کرم ہے, جو جن کے کچہری کے مسائل ہوتے ہیں صبح میرے گھر آ جاتے ہیں یہاں, تو یہاں پہلے ان کو ٹائم دیتا ہوں, ان سے کر کے. تو حلقے میں اللہ کی مہربانی سے میری بہت زیادہ پریزنس ہوتی ہے. اور میڈیا کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا, اصل میں آپ کے ساتھ میری پہلی انٹریکشن ہے میڈیا کے حوالے سے. تو وہاں ہمارے جتنے ایکٹیو جو میڈیا والے ہیں جیلم میں, اتنی ایکٹیونیس, کیونکہ ہمارا رورل ایریا ہے زیادہ, تو وہاں بھی جب وہ مجھے بلاتے ہیں یا بڑے اچھے ہیں وہاں ہمارے آپ کے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے بھائی ہیں, تو جب مجھے بلاتے ہیں میں جاتا ہوں, بات بھی کرتا ہوں. لیکن کیونکہ جیلم میں نہیں ہوتا تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیلم والی میڈیا سے اتنی انٹریکشن نہیں ہوتی. ویسے بھی اگر کوئی ضلعی انتظامیہ جیلم کی اگر اس کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی وہ اپنا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دکھائی نہیں دیتے. کسی فرد واحد سے مسئلہ ہے یا پوری تنظیم سے مسئلہ ہے؟ میرا تو تنظیم سے اور کسی فرد واحد سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی انتظامیہ کا فنکشن جس میں میں نہیں ہوں. میرے خیال سے جیلم میں سرکاری فنکشنز میں سب سے زیادہ حاضری میری ہوتی ہے. سرکاری فنکشن کی نہیں بات کر میں, جو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آرگنائز کرتی ہے, جیسے علی محمد خان صاحب ادھر آئے, آپ اس میں نظر نہیں آئے, اور وزراء آئے جہلم میں جب جلسہ تھا تو آپ کسی میں بھی نظر نہیں آئے. وہ آپ کا سوال جو ہے وہ آپ کے حوالے سے صحیح ہے لیکن معلومات غلط ہے. وہ ایسے کہ جب ایسا ایونٹ ہوتا ہے نا, یہ پہلے ہم طے کرتے ہیں کہ جیلم کس نے کرنا ہے, دینا کس نے کرنا اور سواوا کس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو علی محمد خان صاحب آئے تھے تب میری ذمہ داری دینا میں تھی. ٹھیک ہے. اور ہم نے دینا بہت بڑی ریلی بھی نکالی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سہاوے میں بھی ذمہ داری تھی کیونکہ میرا حلقہ دینا سہاوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی بھی پولیٹیکل ایونٹ ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دینا اور سہاوا کو ہی کور کروں. اب جیسے کہ خان صاحب آ رہے ہیں تب بھی میں دینا میں کیمپ لگانے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ سہاوا میں بھی ہمارا کیمپ ہوگا, اور بہت بڑی تعداد میں آپ دیکھیں گے دینا میں بھی اور سہاوا میں بھی ہم خان صاحب کا استقبال کریں گے. چوئی زاہد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, شمالی پنجاب کے صدر ہیں, ہم مل کے یہ دونوں کیمپ وہاں لگا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آخری سوال ہے میرا آپ سے, جب آخری دفعہ یہاں پہ جلسہ ہوا, آخری سے پہلے پچھلی دفعہ وہاں پہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے بعد میں انکشاف کیا کہ یہاں پہ سیٹوں کی قیمتیں لگائی گئی ہیں, میں پیسے نہیں دے سکا تو میں اسٹیج پہ گیا. تو آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟ آپ تو اسٹیج پہ نظر آ رہے تھے. نہیں دیکھیں, پیسوں کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی حتیٰ کہ الیکشنز ہوں, الیکشنوں میں بھی کوئی بھی پارٹی ہو, جب سینئر ترین آپ کا بلکہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین آ رہا ہے, تو میں نے تو نہیں سنا کہ کسی نے سیٹوں کے لیے پیسے مانگے تھے یا سیٹوں کے لیے کسی نے پیسے دیے. لیکن کیونکہ یہ ایونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے جلسے کا, یہ آپ نے خود آرگنائز کرنا ہوتا ہے, تو اس میں اگر کوئی اپنے دل سے کوئی دینا چاہ رہا ہے کہ یار میرا یہ کنٹریبیوشن ہے, میں کرسیاں لگوا رہا ہوں, کسی نے کنٹینر اپنے ذمہ لے لیا, کسی نے میوزک سسٹم اپنے ذمہ لے لیا, کسی نے لائٹس اپنے ذمہ لے لی, تو میرا تو نہیں خیال کہ کسی نے پیسے مانگے. مجھ سے تو آج تک کسی نے پیسے نہیں مانگے. اور اگر خان صاحب کا جلسہ ہو تو اس میں میں خود کیوں نہ کنٹریبیوٹ کروں, ایسے ہی تو ایسا تو ہوا لیکن مانگے نہیں گئے کبھی مجھ سے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ جو ہمارے دیکھنے والی آڈینس ہے پورے جیلم اور دینا کی, لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی پیغام اگر ہے تو آپ پلیز بتائیں. دیکھیں, یہ لانگ مارچ میں اپنے پورے ضلع جیلم کے لوگوں سے یہ التجا کروں گا کہ یہ لانگ مارچ فرد واحد کا لانگ مارچ نہیں ہے. اس کے پیچھے 26 سال کی ایک جدوجہد ہے, اور اس 26 سال کی جدوجہد کے بعد ان کو ایک حکومت ملی جس میں وہ بھی ان سے سازش کے ذریعے وہ حکومت ختم کرائی گئی, اور یہ ثابت کیا گیا کہ ہم آزاد نہیں ہوئے, ہم آج بھی غلام ہیں. اور یہ بیانیہ
اتنا دلوں میں گیا کہ اب لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد ہوں. تو یہ مارچ ہماری آنے والی نسلوں کی خاطر ہے, یہ مارچ ہر غیرت مند پاکستانی کی خاطر ہے. اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو, تو میں سب سے التجا کروں گا, اپنی ماؤں سے, بیٹیوں سے, اپنے بھائیوں سے, کہ خان صاحب کا جیلوں میں بھرپور استقبال ہو. دینے کے مقام پہ بھی انشاءاللہ ہم بہت بڑا خان صاحب کا استقبال کریں گے. اسی طرح ہم انشاءاللہ سوابے میں ان کا بہت پرتپاک استقبال کریں گے, ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو اب سب حلقے والے لوگوں سے, پورے ضلع جہلم کی عوام سے یہ التجا ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ اس لانگ مارچ میں ضرور ڈالیں اور اپنا غیرت مند اور پاکستان سے محبت کرنے کا ثبوت دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین, اسی طرح مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یاور کمال صاحب کے ساتھ ان کے کیمپ میں بھی آپ کے سامنے کوئی ویڈیو لے کے آئیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.